بخير، الحمد لله الحمد لله. كيف أنت يا حبيبي؟ نعم، أنا بخير. كيف الجو في ألمانيا؟ نعم. الأمس هناك المطر. نعم. لوجه هذا اليوم لا بردان كثير. الله أكبر. درجة الحرارة 5. لا كثير. 5. أما هنا نعم. والله تحت الصفر ربما، لكن 4 هنا آه. في بيشاور. والجو ضبابي ضبابي. نعم. نعم. ربما ل5 أو ربما 10 أيام إن شاء الله سوف يكون هكذا. مم. آه. في باكستان بردان. نعم نعم، أنا بردان أيضا. وكيف هل كنت صائم اليوم؟ نعم. حتى الآن أنت صائم حتى الآن؟ هل صليت نعم. نعم. المغرب؟ لا، لا. المغرب الساعة الرابعة 45. 45 بقي كم هذا دقائق، كم ساعة؟ آه، آم، آه، घंटे भूल गया मैं। ساعة. الساعة ونصف. ساعة ونصف الساعة بقي. الساعة وربع. ساعة والربع، بقي ساعة والربع إن شاء الله. يكون خير إن شاء الله. هل أنت جوعان؟ لا، 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 أنا جيد. يعني هذا أنا عادي طيب. عادي بالنسبة لك، صح؟ نعم، نعم. صوم الحمد عادي. لله. وأنا أريد أن أصوم والله. أنا حتى في بيشاور هذه الأيام يوم يعني نهار مهم. كم ساعة يعني آه، من الساعة 6 إلى 6، أقل من 12 ساعة، أقل من 12 ساعة. مهم. ولكن أنا لا أصوم، ولا لابد أصوم يعني، لابد أصوم. نعم. يلا أحاول إن شاء الله اليوم إن شاء الله أحاول. نعم. من غدا إن شاء الله أنا أريد أن أحاول أن أصوم يعني. إن الله. شاء الله. أنا أذهب إلى النادي أيضا مع الصيام. الله أكبر. نعم، ما شاء الله نعم. ما شاء الله عليك. والله أنا رجل كسلان، وأنا في في الراحة. هذه نعم. مشكلة. يعني أنا في نعم. في بيت أستريح و العمل هكذا كل يوم. جلس في البيت بوجه هذا. يعني نعم نعم هكذا. وأنا يعني في رأيي آه، أنا يعني أحتاج إلى لياقة بدنية، وإلى تجول، أن أتجول كل يوم ربما ساعة أو ساعتين. ولكن لا أعرف لماذا أنا جالس هنا في بيت. حتى قلبي والله يتعلق بالجو هذا الجو البارد. أنا أحب هذا مهم. الجو. أنا آه. أحب هذا الجو. ولكن مع هذا لا أخرج، هذه مصيبة. نعم. حتى يعني جزمتي أو حذائي موجودة مهم. أمامي الآن. هي ما مهم. شاء الله اشتريته في لندا، آه. وإديداس إديداس الأصل. ولكن مع نعم. هذا لابد من الرفيق. هذه مصيبة. يعني ما عندي زميلي أن يذهب نعم. معي، يتجول معي. هذه أيضا هكذا حيث في الباكستان كنت في الباكستان في برد، آه، في فصل ربيع. ليس زميلي هناك في الباكستان. نعم، هذه مصيبة. وهناك كل شيء يوم آخر. نعم نعم نعم. لابد يعني كل يكون. يوم كنت في البيت. نعم. أنا لما لو أذهب إلى إسلام آباد أو إلى لاهور فأنا أتجول لا بأس، أنا لوحدي ممكن أتجول. ولكن في قريتي نعم. هنا، لو أخرج من بيت وأذهب من هنا من هذا الحي إلى خارج الحي الثاني أو أي مكان ثاني، فهذه مصيبة لي أن أخرج من هنا من بيتي. نعم. لو يعني أنا آه في في وسط البلد، وسط البلد، وعندنا بيوت كثيرة وكل واحد يسلم عليه السلام عليكم مولي صاحب، السلام عليكم. نعم. فهذه مصيبة وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا بنات.
أهلا وسهلا، ما شاء الله متأخرين دائما، لماذا يا بنتي؟ آه، كنت مشغولة في المطبخ. آه. في أي شيء؟ في مطبخ؟ الله أكبر، لا بأس لا بأس. إذا هذه مشكلة عادي، لا بأس لا بأس. ماذا طبختي اليوم؟ طبخت बड़ा छोटा गोश्त। الله أكبر، لحم الضاني، لحم ضان هنا، ما شاء الله ما شاء الله، هذا شيء جميل جدا والله، ما شاء الله. تفضلوا ندرس ممكن قليلا من حياة الزوجية. كلمنا كثير يا بنتي، تكلمنا كثير، هذا شيء مهم جدا أن نتكلم مع بعض، أن نتحدث العربية مع بعض. ما رأيك يا أستاذ طلحة؟ نعم جيد. هذا جميل أن نتكلم بدون كتاب، نعم. نتكلم على الحوار عادي يعني عن الحياة م- أو أي شيء، هذا شيء جميل جدا. تانيا جاءت وهيا ندرس قليلا إن شاء الله. كيف الجو عندك يا تانيا؟ هل هناك ضباب؟ الجو ضبابي هناك؟ لا ضبابي، لكن اليوم الجو باردا جدا جدا. الله أكبر، ما شاء الله. حتى والله على الشاشة يقول هؤلاء أن الجو درجة الحرارة 10 في بشاور، ولكن الجو ربما تحت الصفر، والله يعني أنا أشعر بالبرد، والله أنا بردان. نعم أنا بردانة أيضا. ما شاء الله ما شاء الله، لا بأس لا بأس. يا تانيا، هيا نتكلم عن الحياة الزوجية. ربما لا تعرفين شيئا، صح؟ عن الحياة الزوجية. نعم نعم. لا أعرف. الحياة سعيدة والله، الحياة سعيدة، ما شاء الله، بعد طيب الزواج. بارك الله فيك معلمي، بارك إن الله شاء الله فيك. يكون خير، إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. تفضلوا يا أحباب. الوحدة الثالثة من كتاب الثاني للعربية بين يديك. الحياة الزوجية، married life، شادي شدة زندگی. ما شاء الله ما شاء الله. هل عليك. نحن ندرس فقط في اللغة العربية اليوم؟ ها؟ هل نحن ندرس فقط في اللغة العربية اليوم؟ لماذا يعني؟ ما قصدك يا بنتي؟ ماذا تريدين يعني؟ أنا أريد هكذا. يعني تتكلمي بدون كتاب؟ بدون كتاب أو مع كتاب، يعني نتكلم بالعربية، أو ماذا تقصدين؟ ما قصدك يا بنت؟ يعني ماذا تريدين؟ أنا أريد أن نحن نتكلم في اللغة العربية فقط اليوم. نعم، يعني بدون كتاب، لا ندرس كتاب. نعم نعم، مع الكتاب مع مع الكتاب. الكتاب، نعم نعم، هكذا. والله نحن كلمنا ربما حوالي 10 دقائق باللغة العربية، وكلمنا عن الجو، عن الطبخ، عن الصوم، عن اللياقة البدنية، وهكذا نتكلم إن شاء الله إن شاء الله. سوف إن شاء الله أنا سوف أرسل لك الربط لهذا الفيديو إن شاء الله، وعليك أن تسمعي 10 دقائق فقط، 10 دقائق بس. طيب إن شاء الله إن إن شاء الله. شاء الله. نعم، الوحدة الثالثة من حياة الزوجية، درس 27 إن شاء الله. سوف نستمع إلى الأصوات إن شاء الله أيضا إن شاء الله. هذا الدرس عن عليك بذات الدين، وهذه الكلمات من حديث النبوي إن شاء الله، سوف نتحدث عنه إن شاء الله، صلى الله عليه وآله وسلم. الأم وبلال. بلال هذا ولد، نعم. الأم تقول: أنت قلق يا ولدي، أنت قلق، तुम परेशान हो या ولدي. لا تقلق है, لا تقلق, परेशान ना हो। डोंट वरी के लिए एक ही लफ्ज है हमारे पास, ला तकलक, ला तकलक, डोंट वरी। लड़की है तो ला तकलकी। أنت قلق يا ولدي, ماذا بك, तुम्हें क्या हुआ है? أريد الزواج يا أمي, ولا أجد الفتاة المناسبة, वला अजिदो, और मुझे नहीं मिली, अल्फतात, नहीं मिल रही, कौन सी? अल्फतात अलमुनासिबा,
کوئی سوٹیبل لڑکی فتات. هذه ليست مشکلہ، یہ ذرا اس کو سیکھ لیں اس جملے کو نا، یہ بار بار بولا کریں. هذه ليست مشکلہ، هذه ليست مشکلہ. بس یہ مشکلہ ویسے بھی مؤنث ہے نا، تو یہ ایسے ہی آیا کرے گا یہ جملہ. آپ نے اس کو اپنے نا یہ اپنا تکیہ کلام بنا لیں. هذه ليست مشکلہ. هناك فتيات كثيرات، آپ نے دیکھا کہ فتات کی جمع ہے فتیات، وہاں لڑکیاں ہیں. there are too many girls مناسبات للزواج، بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو مناسب ہیں، سوٹیبل ہے شادی کے لیے. بلال هل تعرفین واحدة مناسبہ، کیا تم جانتی ہو کسی سوٹیبل کو؟ الام فاطمة بنت صالح. بلال هذه غیر مناسبہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. هذه غیر مناسبہ. انها فقیرہ لا مال لها، انها فقیرہ لا مال لها. الام ما رأيك في زینب بنت عبد الله، ما رأيك في زینب بنت عبد الله. بلال نعم نعم هي من أسرة غنية، نعم نعم هي من أسرة غنية. بالکل وہ تو ہے، امیر ہے. ولكني سمعت انها غیر جمیلہ، یعنی ما لها الجمال. هناك هدى، هدى اس کو ایسے پڑھتے ہیں ہدا. هناك هدى بنت عبد العزيز. اللہ اکبر. سمعت انها ذات مال وجمال، یہ ذات و والی کے لیے آتا ہے اور والا کے لیے زا زو زی. ولكني اريد الحسب والنسب، تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. یہ دیکھو یہ بڑا اچھا ورڈ آ گیا ہے، تحقق، یحقق اور تحقق، یہ ہوتا ہے تعبیر، یعنی یہ خوشی نہیں دلا سکتی، یہ ریالٹی میں آپ کو خوشی نہیں دلا سکتی، یعنی یہ سعادہ خوشی نہیں لے کے آئے گی. ملذی مولوی ما مانا، ما مانا تو حقیق، ما مانا حقیقت تو میں نے بتایا حقیق. نا، کسی چیز کا حقیقت میں آ جانا اس کو تحقیق کہتے ہیں. جیسے آپ نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ میں کہوں گا لا يحقق هذه الرؤيا، لا تحقق هذه الرؤيا. تو تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو ہے نا وجود میں آ جانا. جیسے میں کیا کہوں گی، سیاح بتا رہی ہے، وہ کیا بتا رہی ہے کہ تم مال جمال اور حسب و نسب دیکھ رہے ہو، یہ تو خوشی لے کے نہیں آئے گی، یہ تو خوشی کی وجہ نہیں، باعث نہیں بن سکتی. یہی آئے گا اس کا معنی، اور کوئی معنی نہیں اس کا. تو میں کیا کہوں گا، الذی یحقق السعادہ اذن، کیا چیز خوشی لے کے آ سکتی ہے؟ پھر اذن کو دیکھ لیں ذرا، اذن کو دیکھ لیں، یہ جو اذن لکھا ہوا ہے نا، تو پھر کا معنی میں ہے تو پھر. یہ اذن جو ہے نا، یہ عربی لٹریچر میں ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن یہی برابر ہے قرآن مجید میں ایسے. اور ہم نے اس کو یہ کیوں کیا سیدنا عثمان غنی نے؟ چونکہ اس کا فرق نہ بنے، چونکہ ان کے اوپر جو ہے نا نقطے نہیں لگ ہوتے تھے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس کو اذن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اذن کر دیا ہے. ما نعم ہی من اسرت غنیہ، کہاں چلے گئے؟ اچھا، ما الذی یحقق السعادہ. الام اذا اردت السعادہ، اگر تم نے واقعی خوشی کا ارادہ ہے تمہارا، تو فعلیک بذات الدین، تو تم پر دین کو دیکھنا لازم ہے، تو تم کو دینداری لازم ہے. بلال کہتا ہے ذات الدین، دین والی، دیندار خاتون. احسنت یا امی، بہت اچھے امی جان. ھذا قول الرسول، یہ تو رسول اللہ کا قول مبارک ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار خاتون کو لے لو. جو مرد ہوتا ہے، اوہو لڑکی کیا کر رہی ہے؟ تانیہ دو جگہ سے آ رہی ہو نا، دو جگہ سے آ رہی ہے. نہیں، یہ تابش بھائی ہیں. تابش، تانیہ لکھا ہوا ہے، تانیہ شہزاد لکھا ہوا ہے، تانیہ شہزاد. تابش بھائی آ گئے، ٹھیک ہے ٹھیک صحیح، ہے، اب صحیح تابش ہو، بھائی کے مائک سے آواز آ رہی تھی. اب صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تابش بھائی خیریت سے ہیں؟ ایک عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، خوش آمدید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً اہلاً وسہلاً مرحبا مرحبا حبیبی، کیا چکر تھا بھائی، کہاں گم ہو گئے تھے بھائی؟ یہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے ایک اچھا موضوع شروع کیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں استاد، تھوڑا سا مصروف تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں بتا دیا کرو یار، ایک میسج چھوڑ دیا کرو دو چار لفظوں کا کہ میں مصروف ہوں نہیں آؤں گا۔ ہم تو ہر رات آپ کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں اور آپ کا پھر بچ جاتا ہے، پھر مجھے کھانا پڑتا ہے، تو آپ بتا دیا کرو۔ نام ہے استاد، نام۔ اللہ اللہ۔ اچھا دیکھیں، اب شادی کی بات ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب شادی کرتا ہے تو ينكح المرء لأربع، کیا ہے وہ، اس میں چار کے لیے شادی کرتا ہے، المال والجمال والحسب والنسب، اور آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینداری دین والی لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ تربت یداک کا جو لفظ ہے نا، یہ اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، حدیث میں ملیں گے آپ کو بہت زیادہ۔ کبھی آپ فرماتے ہیں ناک تمہاری خاک آلود ہو، کبھی کہتے ہیں تمہاری ماں روئے، ایسے بہت سارے الفاظ آپ کو، یعنی یہ ہمارے جنرل زبان میں ہوتے ہیں، ہم جو آپس میں باتیں کرتے ہیں ہمارے لینگویج میں ہوتے ہیں، لوکل لینگویج میں ہر زبان میں ہے، پشتو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، تو اس لیے جو نا یہ عربی میں بھی ایسے ہی ہیں۔ تو تربت یداک کا لفظی مطلب تو یہی ہے کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، لیکن یہ گپ شپ میں آپ جب کسی فرینک ہوتے ہیں تو ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا موضوع، اس حدیث کا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ مال مولوی جمال ما حسب، مانا فضفر، ما مانا فضفر؟ یہ دیکھو فسفر، ظفر جو ہے نا، ظفر یہ کہتے ہیں کامیابی کو، ٹھیک ہے، اور کامیابی فسفر تو کامیاب ہو جاؤ بذات الدین، دین والی کے ساتھ، دین والی قبول کر لو تو یہ مال جمال اور حسب نسب سب آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اگر اس میں اخلاق ہوگا نا تو وہ سب سے اچھی ہوتی ہے۔ جمال والی کیا کرنی، خوبصورت کیا کرنی ہے آپ نے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کی اجازت سے، میں کہوں گا اسی میں دیکھ لیتے ہیں۔ فَاظْفَرٌ بذات الدین، یہ دیکھیں حدیث کفات، دیکھو کفات، یہ کف کیا ہوتا ہے، کف کا مطلب ہم نکاح میں دیکھتے ہیں کہ برابری ہم پلہ، ہے، نہیں 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 وہ نہیں، ہم وہی وہی، پلہ، ہاں وہی چیز ہے نا، کہ آپ ہم پلہ برابری ہو ذرا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح چار چیز، تنکح المرء لثلاث، یہ حدیث پاک ہے یار، مجھے یہ الفاظ تھے، چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی اخیر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ انہوں نے یہ معنی نکالا ہے، اور بس ٹھیک ہے، وہ اچھا ہی معنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھو، یہ حدیث پاک ہے یہ والی، عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، اور ان کی دینداری کی وجہ سے۔ لہٰذا تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب بنو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ نکاح کا تعلق زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے زندگی کا ساتھی تلاش کرنے میں کوشش کی جاتی ہے، وہ ایسا فرد ہو جس کے ساتھ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اچھی بیوی یا اچھے خاوند کی خواہش ایک جائز خواہش ہے، تاہم اس انتخاب کا معیار درست ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ظاہری چیزوں کو افضلیت کا معیار سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ مالدار خاندان میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی دولت میں حصہ داری ہو، حالانکہ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، امیر آدمی دیکھتے دیکھتے مفلس ہو جاتے ہیں، غریب آدمی کے دن پھر جاتے ہیں اور اسے دولت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے دائمی تعلق قائم کرنے کے لیے یہ معیار قابل اعتماد نہیں۔ بہت سے لوگ معزز خاندان میں رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا میں معزز جانے والے خاندان کا ہر فرد اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہو۔ اسی طرح کے الفاظ ہیں، یہ تربت ادا کی ذرا دیکھ لیں، یہ ضروری بات ہے کہ معنی یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، یعنی تو مفلس ہو جائے، تیرے ہاتھ میں خاک کے سوا کچھ نہ رہے۔ لیکن اہل عرب یہ محاورہ اس معنی میں نہیں بولتے، بلکہ تعریف یا مذمت کے موقع پر یہ جملے بولتے ہیں۔ یہاں تعریف مراد ہے کہ جسے نیک عورت مل گئی وہ قابل تعریف ہے کہ اس کی زندگی اچھے گزرے گی،
اور نیکی میں تعاون کرنے والی نیک بیوی کی وجہ سے آخرت میں بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی، اور ہر لحاظ سے اس کا بھلا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ساری حدیث پاک ہے اور اس پہ تشریح بھی ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی کی ہے۔ کسی خاتون سے تعلق ازدواجی میں اسی آخر نقطے کو اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، چلو بھی آج دوبارہ نعم وهذا هو درسنا اليوم يلا احباب، ربما ما رأيكم لو راجعتم هذا الدرس؟ يلا يا تانيا وطلحة حبيبي اقرأوا مع بعض. انت قلق یا ولدی ماذا بک، تم پریشان ہو لڑکے، کیا ہوا؟ اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے لڑکی؟ قلق، 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 ہاں قلق ہے لفظ، ٹھیک ہے، آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ جی اريد الزواج یا امی، مجھے عورت چاہیے شادی کے لیے، مجھے میری ماں، ولا اجد الفتاة المناسبہ، اور میں کوئی مناسب لڑکی نہیں پاتا۔ هذه لیست مشکلہ، یہ کوئی مشکل کی بات نہیں۔ هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج، ہمارے ہاں کافی زیادہ مناسب لڑکیاں ہیں شادی کے لیے۔ هل تعرفین واحدۃ مناسبہ، کیا آپ کو وہ مناسب کے بارے میں پتہ ہے، کسی مناسب کے بارے فاطمہ تو بنت صالح، فاطمہ صالح کی بیٹی۔ میں؟ هذه غیر مناسبہ، یہ تو بالکل مناسب نہیں، انہا فقیرۃ، وہ خوبصورت نہیں، لا مال لہا، اور نہ مال ہے اس کی۔ فقیرہ مانا غریب نہیں، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ ما رأیک فی زینب بنت عبداللہ، آپ کا زینب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عبداللہ کی بیٹی زینب؟ نعم ہی من اسرہ غنیہ، ہاں وہ بڑے امیر خاندان سے، ولیکنی سمیت انہا غیر جمیلہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ پیاری نہیں ہے۔ ہنا کا ہدا بنت عبدالعزیز، ہمارے ہاں ہدا ہے عبدالعزیز کی بیٹی۔ سمیت انہا ذات مال و جمال، سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ امیر ہے اور خوبصورت ہے، ولیکنی اريد حسب و نسب، لیکن مجھے حسب اور نسب بھی چاہیے۔ تريد المال والجمال والحسب والنسب، تمہیں مال، جمال اور حسب نسب چاہیے۔ هذه لا تحقق السعادة، یہ چیزیں حقیقی خوشی نہیں لاتی۔ ما الذي يحقق سعادت اذن، تو پھر کیا اذا چیزیں اذن؟ اذا اردت السعادة فعليك بذات الدین، اگر تمہارا ارادہ خوشی کا ہے تو پھر تمہیں دیندار تلاش کرنی چاہیے۔ ذات الدین، دین کے ساتھ، احسنت یا امی، بہت اچھے میری ماں۔ هذا قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فظفر بذات الدین، تو تم کامیاب ہوگے دین والی کے ساتھ، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلو۔ احسنت احسنت يا ولد، ما شاء الله ما شاء الله. تفضلوا. الترتيب عند الزواج، الترتيب عند الزوجة، المال. أي ترتب الصفات بحسب أهميتها عند الزوج وعند الزوجة. نعم، زوج کو کیا چاہیے اور زوجہ کو کیا چاہیے، کیا چاہیے بتائیں؟ زوج، سر یہ کیا کیا جنرلی بتانا ہے یا پھر ویسے، جنرلی کیا اس میں یا یہ کیسے کیا ہونا چاہیے؟ یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ نہیں، میں تو زوج یہ کے سمجھتا لیے ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چلو ہو سکتا ہے ہو، تو یہ انہوں نے کیا کیا ہوا پھر؟ ایسا نہیں ہے نا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، پھر وہ حدیث کے مطابق تو پھر دونوں کے لیے ایک ہی ترتیب آئے گی، ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہوا؟ اصل میں یہ تو حدیث پاک میں دیکھیں نا، تو حدیث میں تو عورت کی بات ہو رہی ہے نا، تنکح المرأۃ اچھا لثلاث، یہ اربعین، وہ عورت سے شادی اس لیے کی جاتی ہے۔ اب مرد میں خوبصورتی تو نہیں دیکھتے، وہ مرد میں کیا دیکھتے ہیں یہ تو آپ بتائیں گی نا۔ پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ سل بین الکلمتین المتضادتین، ٹھیک ہے، جمیل
کبھی أم کبھی سر اب اسٹوپڈ کو نہیں اب نہیں نہیں اب کبھی بدصورت کو کہتے ہیں بدصورت کو اسٹوپڈ کو ہونا کہتے ہیں غبی 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 ہاں نام کبھی هنا هنا ہونا کا هو ہیا ابن بنت شاباش فقير غنی هذا هذه احسنت يا بنتي احسنتي احسنتي اچھا یہ دیکھو یہ تو تمہیں چھوڑ دیں رہنے دیں احسنت خلاص كفايه كفايه اليوم عندي درس الساعه 8 فهذه كفايه لي وانتم لابد ان تاتوا الى الساعه 7:30 بالضبط ان شاء الله. يلا يا احباب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں کل انشاءاللہ ٹھیک ہے. شکراً معلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ